بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں پر سخت ناراضگی ظاہر فرمائی؟ کچھ کام ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام ناپسند نہیں بلکہ سخت ناراض کر دیتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ اگر ہم ان باتوں سے نہ بچے تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4۔ یہ وہ بات ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید وعید فرمائی اور یہ دین میں سب سے خطرناک جرم ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے لے لیا، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت حرام فرما دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ چیز معمولی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ مسواک کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 137۔ یہ وہ ظلم ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو، اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1321۔ مسجد کو دنیاوی آوازوں اور معاملات سے بھر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر عذاب فرمائے گا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ اس آیت کے پورے ترجمے سے واضح ہوتا ہے کہ ظلم، جھوٹ اور حقوق تلفی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سخت ناراض ہوئے۔ مختصر اور واضح خلاصہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا سخت ترین جرم، ناحق کسی کا حق لینا جہنم کا سبب، مسجد کو دنیاوی شور سے بھرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اصل میں امت کو تباہی سے بچانے کی تنبیہ ہے۔ کمنٹس میں لکھیں، اے اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا جن پر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے۔ آمین۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل برائٹ آف حدیث کو سبسکرائب کریں۔